السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ توبہ کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے 81 سے لے کر 89 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون، خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے، بمقعدہم، اپنے بیٹھ رہنے پر، خلاف پیچھے، رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کے، وَکَرِہُوا، اور انہوں نے ناپسند کیا، اَن یجاہدوا، کہ وہ جہاد کریں، بِأَمْوَالِہِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِہِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لا تنفروا، نہ تم نکلو، فی الحر، گرمی میں، قل، کہہ دیجئے، نارو جہنم، جہنم کی آگ، اشد، زیادہ شدید ہے، رن، گرمی کے اعتبار سے، لو، کاش کے، کانو، ہوتے وہ، یفقہون، سمجھتے۔ منافقین کے مختلف احوال اور ان کی سازشوں اور منصوبوں کے طویل ذکر کے بعد اب ان منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو جنگ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے اور جھوٹے بہانے بنا کر اجازت طلب کر لی تھی۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے اور گھروں میں بیٹھنے پر خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنا مشکل لگتا تھا۔ انہوں نے دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی گرمی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ انہیں یہ علم ہوتا تو کبھی پیچھے نہ رہتے۔ ایک روایت میں ہے کہ تمہاری یہ آگ آتش دوزخ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور یہ سمندر کے پانی میں 2 مرتبہ بجھائی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1000 سال تک آتش دوزخ جلائی گئی تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو سیاہ ہو گئی، پس وہ اندھیری رات جیسی سخت سیاہ ہے۔ وَلْيَضْحَكُوا، پس چاہیے کہ وہ ہنسیں، قَلِيلًا، بہت تھوڑا، وَلْيَبْكُوا، اور چاہیے کہ وہ روئیں، کثیراً، بہت زیادہ، تاءم، بدلہ ہے، بما، اس کا جو کانو تھے وہ، یکسبون، کمائی کرتے۔ عرب کا شاعر کہتا ہے کہ تو نے اپنی عمر سردی گرمی سے بچنے کی کوشش میں گزار دی، حالانکہ تجھے چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا، کہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کو ڈرا رہے ہیں کہ تھوڑی سی زندگی میں یہاں تو جتنا چاہے ہنس لیں، لیکن اس آنے والی بڑی زندگی میں ان کے لیے رونا ہی رونا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو رو، اگر رونا نہ آئے تو زبردستی رو، جہنمی روئیں گے یہاں تک کہ ان کی رخساروں پر نہروں جیسے گھڑے پڑ جائیں گے، آخر آنسو ختم ہو جائیں گے تو آنکھیں خون برسانے لگیں گی اور ان کی آنکھوں سے اس قدر آنسو اور خون بہا ہوگا کہ اگر کوئی اس میں کشتیاں چلانا چاہے تو چلا سکتا ہے۔ پھر رجعک اللہ، پس اگر واپس لوٹا لائے آپ کو اللہ تعالیٰ، الی طائفۃ، ایک گروہ کی طرف، منہم، ان میں سے، فاستأذنوک، پھر وہ اجازت طلب کریں آپ سے، للخروج، نکلنے کے لیے، فقل، پس کہہ دیجئے، لن، ہرگز نہیں، تخرجوا، تم نکلو گے، معی، میرے ساتھ، ابداً، کبھی بھی، ولن تقاتلوا، اور ہرگز نہیں تم جنگ کرو گے، معی، میرے ساتھ، عدواً، دشمن کے، انکم، بے شک تم، رضیتم، راضی ہو گئے تم، بالقعود، بیٹھنے پر، اول مرۃ، پہلی بار، فاقعدوا، پس بیٹھے رہو، مع الخالفین، ساتھ پیچھے رہنے والوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب جنگ تبوک کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ گھروں میں بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آئندہ انہیں اپنے ساتھ لے جانے اور اپنے ہمراہ لڑانے سے منع فرما دیا، اس لیے کہ ان کا اعتبار اٹھ گیا، جب وہ مشکل وقت میں ساتھ نہیں گئے تو آسان وقت میں بھی کیوں جائے۔
جیسے کہ سورہ فتح میں ہے، حدیبیہ کے لیے نہ جانے والے اعراب کو خیبر کی فتح میں شرکت سے منع فرما دیا۔ تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو جو جنگ میں شرکت کرنے کی بجائے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسا تم خوش ہو لو، اس طرح تمہیں آئندہ نہ کوئی ہیلا بہانہ گھڑنا پڑے گا اور نہ ہی کسی معذرت کی ضرورت پیش آئے گی۔ وَلَا تُصَلِّ اور نہ آپ نماز پڑھائیے عَلَىٰ أَحَدٍ کسی ایک پر مِنْهُمْ ان میں سے ماتا جو مر جائے آبداً کبھی بھی، وَلَا تَقُمْ اور نہ آپ کھڑے ہوں عَلَىٰ قَبْرِهِ اس کی قبر پر، اِنَّهُمْ بے شک انہوں نے کافروا کفر کیا باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَمَاتُوا اور وہ مر گئے، وَهُمْ اس حال میں کہ وہ فاسقون فاسق تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ منافقوں سے بالکل لا تعلق ہو جائیں، ان میں سے کوئی مر جائے تو نہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیے اور نہ ہی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کیجیے۔ یہ آیت اگرچہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ مجھے اپنی قمیص دے دیجیے، میں اسے اس میں کفن کر دوں اور آپ اس پر جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قمیص دی اور فرمایا مجھے اطلاع دینا تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھوں۔ اس نے اطلاع دی تو جب آپ نے اس پر جنازے کا ارادہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کھینچ لیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کا نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا مجھے دو اختیار ہیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان کے لیے بخشش مانگ یا ان کے لیے بخشش نہ مانگ۔ پھر آپ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تُعْجِبْكَ اور نہ تعجب میں ڈالے آپ کو، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولاد، انما یرید اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ان یعذبہم کہ عذاب دے انہیں، بہا ان کے ساتھ، فی الدنیا دنیا میں، وَتَزْہَقَ اور نکلیں، انفسہم ان کی جانیں، وَہُمْ اس حال میں کہ وہ کافرون کافر ہیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 55 میں چند الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ آیت گزری ہے۔ یہاں دوبارہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ نفاق انہی چیزوں کی محبت اور حرص سے پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنا کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کثرت مال اور اولاد سے پریشان نہ ہو، یہ بطور آزمائش ان کو عطا کی گئی ہے۔ وَإِذَا اور جب انزلت اتاری جاتی ہے، سورتن کوئی سورت، ان کے آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وجاہدوا اور جہاد کرو، مع ساتھ، رسول ہی اس کے رسول کے، استأذن کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولو الطول وسعت والے، منہم ان میں سے، وقالو اور وہ کہتے ہیں، ذرنا چھوڑ دیجئے ہمیں، نکن کہ ہم ہو جائیں، مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ یہ انہی منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے ہیلے تراش کر پیچھے رہنا پسند کیا۔ صاحب حیثیت اور مالدار طبقے کو پیچھے تو نہیں رہنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ موجود تھا، لیکن یہ بزدل ڈرپوک تھے، اس لیے عورتوں کی طرح پیچھے رہ گئے۔ رضو وہ راضی ہو گئے، بِأَن یکونوا یہ کہ وہ ہوں، مع الخوالف ساتھ پیچھے رہنے والوں کے، وطوبیا اور مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم پس وہ، لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے۔ یہ مسلسل گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ مال و دولت، خوشحالی اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، مگر جب یہی چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں رکاوٹ بن جائے تو یہی انسان کے لیے فتنہ اور عذاب کا باعث بن جاتی ہیں۔ ایک تو ان میں نفاق کا مرض پہلے ہی موجود تھا، دوسرا عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر جہاد میں جانا، مال و دولت خرچ کرنا، سفر کی مشکلیں کیسے برداشت ہو سکتی تھیں،
ایسے موقعوں پر یہ حیلوں بہانوں سے کام لیتے، معذرتیں پیش کرتے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ لیکن الرسول، لیکن رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ، اس کے ساتھ، جاہدوا، انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، الخیرات، بھلائیاں ہیں، واولئک، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے بلند ہے، انہی کے لیے آخرت کی بھلائیاں اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ اعد اللہ، تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات کو، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ تو جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اس سے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے بہتر اور سب سے بلند حصہ ہے، جس کے اوپر رحمان کا فرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ یہ تھی آج کی آیات جن کو ہم نے سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔